امیر المومنین اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دو۔ بڑے میاں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس دن سے لے کے آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ اصلاح کا طریقہ تھا، یہ تھا ہمارا معاشرہ۔ ایک مسلمان کی کمی کو تلاش کرنا، ایک مسلمان کے پیچھے پڑنا، یہ مسلمان کی بے اکرامی ہے، یہ مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے، یہ مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہم مسلمان کی عزت سے کھیلیں گے، ہمارا کوئی عمل باقی ہمارے پاس نہیں رہے گا، وہ سب دوسروں کھاتے میں جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ایک مسلمان جماعت میں نکلا، لنگی پہننے کی عادت تھی، جماعت میں جب سونے لگا تو سو کر آدمی مرنے کے جیسا ہوتا ہے۔ یہ سو گیا، لنگی اوپر ہو گئی، یا لنگی کھل کر نیچے چلی گئی، یا لنگی اوپر ہو گئی، دونوں حالتوں میں شطر کھل گیا۔ امیر صاحب جاگ رہے تھے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اٹھے تو ان کی نظر پڑ گئی۔ یہ مسلمان اپنا شطر دکھانا نہیں چاہتا، امیر صاحب بھی دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن نظر پڑ گئی۔ امتحان اور آزمائش کے طور پر ہماری موت تک یہ حالات آتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کمی کو ہماری آنکھوں کے سامنے آزمائش کے طور پر لاتے رہیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو امیر صاحب نے دیکھا کہ لنگی کھلی ہوئی ہے اور شطر کھلا ہوا ہے، نظر پڑ گئی۔ اب بھائیو، دوستو، بزرگوں، جماعت میں ہیں، دو ہی طریقے ہیں اس وقت۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باقی ساتھی تو سو رہے ہیں، انہوں نے تو یہ چیز دیکھی نہیں اور آج موقع آیا ہے دیکھنے کا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اٹھا کے دکھائیں سب کو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائیں۔ اس میں بہتر کون سا ہے؟ بتاؤ نا، اس میں دونوں میں بہتر طریقہ کون سا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا والا، دوسرا والا؟ کوئی بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کی کمی ہمیں نظر آ گئی تو آپ کہہ رہے ہو کہ کسی کو اٹھا کے مت دکھاؤ، لیکن ہمارے تو پیٹ میں روٹی ہضم ہوتی نہیں جب تک کسی کی کمی نظر نہیں آ گئی۔ نظر آ گئی تو جب تک دوسروں کو جا کے پتہ نہیں دیتے، ہماری تو روٹی ہضم ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی کمی کے نظر آنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو بتانا، یہ ایسا ہے جیسے اٹھا کر کے اس کے شطر کو دکھانا۔ تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ لنگی ڈھک دینی چاہیے، اس کی لنگی اس طرح اوپر کر دو کہ اسے خبر بھی نہ ہو، اس کا عیب چھپا دو، اس کا عیب چھپا دو۔ مسلمان کی کمی نظر آ گئی، دوسروں کو بتانا بے دینی ہے اور اس کی کمی کو چھپانا دین ہے، لیکن اس بے دینی کو ہم کرتے ہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، دوستوں کی مجلسوں میں، گھروں کے اندر، یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے۔ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں اور دن میں مسلمان کی کمی کا بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے اکرامی کے ذریعے سے سارے اعمال دوسروں کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، جائے گی ان کے پاس، ذکر آپ نے کیا ہے، جائے گا ان کے پاس، روزہ آپ نے رکھا ہے، جائے گا ان کے پاس، حج آپ نے کیا ہے، جائے گا ان کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر ہم نے نہیں اکرام کرنا سیکھا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کی مشق کرو۔ جماعت میں کوئی ہم سے چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسماعیلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے، بڑوں کا ادب بڑوں کی خدمت ہے، چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، ایک گھر میں بوڑھا باپ ہے، اس نے پانی مانگا، آپ نے گھڑے سے پانی نکال کے دے دیا، یہ عمل خدمت کا ہے، لیکن باپ نے کی باپ کے ساتھ کیا ہے تو یہ ادب میں مانا جائے۔ اسی گھر میں دوسرے کمرے میں آپ کا چھوٹا بچہ گود کا، اس نے کہا کہ ابو مجھے پانی دے دو، آپ نے اسے گھڑے سے نکال کر اسے بھی اپنی گود میں بٹھا کے پانی پلایا، یہ عمل بھی خدمت کا ہے، لیکن چھوٹے کے ساتھ کیا ہے تو شفقت میں۔
بڑوں کی بھی خدمت کرو، چھوٹوں کی بھی خدمت کرو۔ جو آدمی جماعت میں نکل کے خدمت کرے گا، اپنے بڑوں کی خدمت کرے گا، اپنے چھوٹوں کی، اس آدمی سے پوری جماعت جڑے گی اور خدمت کرنے والے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ کتنا حق ادا ہوگا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بس اسی صفت کے ذریعے سے آدمی اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا اور اس کی قیمت آئے گی اللہ کے یہاں۔ بھائیو دوستو بزرگو، ایک صفت اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی بننے کے لیے ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اخلاص نیت۔ بھائیو دوستو بزرگو، اپنی نیت کو صحیح کرنے کی محنت کرو۔ نیت صحیح ہوگی تو چھوٹے عمل سے بھی جنت میں چلے جائیں گے، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو بڑے بڑے اعمال سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بڑے بڑے اعمال کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نیت صحیح ہوگی تو چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ نیت کیا ہے؟ جب بھی کوئی عمل کرو، عمل کرنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھ لو کہ یہ عمل کس کے لیے ہے۔ اگر ہماری نیت میں اللہ کا غیر ہے تو یہ آدمی مخلص نہیں ہو سکتا۔ پانی کس کو پانی کس کے لیے پلا رہا ہوں، نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، مسجد میں جھاڑو کس کے لیے لگا رہا ہوں، مسجد میں پنکھا کس کے لیے دے رہا ہوں، مسجد کے اندر چندہ کس کے لیے دے رہا ہوں، ایک غریب کی مدد کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دل میں اللہ کا غیر ہے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر دل میں اللہ کا غیر ہے، دل کو دیکھو اور دل سے اللہ کے غیر کو نکالو۔ اس طرح نیت کو بار بار صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا، اللہ کی ذات عالی کو دل میں لانا، یہ اخلاص، اس سے اخلاص پیدا ہوگا اور اخلاص جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔